میرے بھائیوں، ربیع الاول کا یہ محترم ماہ چل رہا ہے اور گزشتہ چند جمعۃ المبارک سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے کے ساتھ سیرت ساری دنیا سے اعلیٰ بنائی ہے، ایسے ہی آپ علیہ السلام کی ولادت بھی ساری دنیا سے اعلیٰ ہے۔ جیسے سیرت اعلیٰ ہے ویسے ولادت بھی اعلیٰ ہے۔ تو گزشتہ جمعے گفتگو چلتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان تک پہنچی تھی۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور نکلا جس نور سے دور بصرہ کے محل اور اس کے در و دیوار نظر آ گئے، اور بہقی شریف میں تفصیلات کے ساتھ حدیثیں ہیں اور سیرت کی کتابوں میں اس سے زیادہ واقعات ہیں، جن میں سے چند ایک واقعات گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیے تھے۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، چونکہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے چند ماہ قبل نبی علیہ السلام کے والد دنیا سے چلے گئے تھے، تو خبر دی گئی نبی علیہ السلام کے دادا کو۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا، پھر نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ میں لے کر آئے، اور کعبۃ اللہ کے گرد انہوں نے طواف کیا۔ پھر 7 دنوں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہوں نے عقیقہ کیا، اور مکہ کے رؤساء کو اور بڑے اور نمائندہ قسم کے لوگوں کو دعوت دی، انہیں بلایا، انہیں کھانا کھلایا، اور اپنے گھر میں بیٹے کے پیدا ہونے کی مبارکباد وصول کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا، اور یہ وہ نام تھا جو عرب میں نہیں چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ یہ کون سا نام کس لیے رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی تعریف سارا زمانہ کرے۔ یہ خلاصہ تھا، اس پر چند ایک گزارشات عرض کرنی ہیں۔ ایک تو اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور اتنا خوبصورت بنایا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کے رخ انور کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے یا تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ایک زمانہ میں جا کر وہی اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت کے تحت چند مہینوں کے لیے وحی کو روک دیا تھا، تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آیات نازل فرمائیں کہ محبوب جتنا خوبصورت میں نے تجھے بنایا ہے، تجھے تیرے چہرے کی قسم اٹھاتا ہوں، تیری زلفوں کی قسم اٹھاتا ہوں
ما ودعک ربک وما قلی، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ جس وقت چند مہینے گزرے، چند دن ہی گزرے ہیں تو دائیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا چند دنوں کے بعد اس کو قرب و جوار کے کسی دیہات میں اس بچے کو بچپن میں بھیج دیا کرتے تھے، دو وجہ سے۔ ایک تو شہر میں لوگوں کی عام طور پر آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی آب و ہوا اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے تو یہ بچہ جو ہے دیہات کی آب و ہوا میں رہے، اس کا جسم مضبوط بنے۔ اور دوسرا، شہروں میں چونکہ مختلف لوگ آتے ہیں، مختلف علاقوں سے آتے ہیں، مختلف شہروں سے آتے ہیں، ان کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو شہر کے اندر عام طور پر زبان مخلوط ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم پنجابی ہیں لیکن کوئی بندہ خالص پنجابی نہیں بولتا، کوئی بندہ، کسی بندے سے بھی آپ بات کریں وہ بہت سارے الفاظ فارسی کے استعمال کرے گا، بہت سارے الفاظ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فارسی ہے یا پنجابی ہے، بہت سارے الفاظ پنجابی بولتے ہوئے اردو کے استعمال کرے گا، بہت سارے الفاظ پنجابی بولتے ہوئے انگریزی کے بھی استعمال کرے گا۔ تو یہ زبانیں ہماری مخلوط ہو گئی ہیں، پنجاب میں پنجابی ہونے کے باوجود ہماری زبانیں خالص نہیں ہیں، اس میں اور زبانوں کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ اور جب کوئی اردو بول رہا ہو تو آپ سنیں گے اردو زبان بولتے بولتے آدھے سے زیادہ لفظ وہ انگریزی کے استعمال کرے گا۔ تو اس لیے زبانوں میں ملاوٹ آ گئی ہے کثرت ازدحام کی وجہ سے، کہ مختلف، ایسا پہلے بھی ہوتا تھا تو وہ چھوٹے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے، وہاں کی زبان خالص ہوتی تھی، تو وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ بچے خالصتاً عربی زبان سیکھ کر جو ہے وہ شہر میں آئیں، ایک نشو و نما اچھی ہو اور ایک ان کی زبان اچھی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو مٹی سے نہیں کھیلنے دیا جاتا، وہ مٹی جو پاکیزہ ہو، صاف ستھری مٹی جس میں اجناس پیدا ہوتی ہیں، ایسی پاکیزہ مٹی میں اگر بچے کھیلیں گے تو اس کے کھیلنے سے بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ان کے جسم مضبوط ہوں گے۔ پاکیزہ مٹی جو ہوتی ہے یہ بھی جراثیم کش ہوتی ہے، جراثیم کھینچتی ہے۔ بچہ جوں پیدا ہوا اور ماں نے اس کو جوں سنبھال کے رکھا اور وہ چٹائیوں پر رہا، وہ قالینوں میں رہا، پکے گھروں میں رہا، اور اگر کھیلنے کے لیے گیا بھی تو گلی اور بازار کی جو ہے جراثیم آلود مٹی میں اس نے کھیلا، تو اس بچے نے بیمار ہی بننا ہے، اس بچے نے کون سا صحت مند اور طاقتور بننا ہے۔ تو اس لیے ایک تو ان کا حق ہوتا ہے ان کو جو ہے بنیادی چیز کے ساتھ ملا کر رکھنا، بنیادی چیز مہیا کرنا، اور دوسرا ان کی زبان پر، مادری زبان پر ان کو عبور دینے کے بعد باقی زبانیں بھی سیکھتے رہیں۔ یہ خلاصہ تھا اس بات کا۔ اب ایسے ہی عرب میں یہ دستور کے مطابق دائیاں لینے کے لیے آئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک دائی آئی، دروازے پر دستک دی، دروازے پر دستک دی تو اماں آمنہ نے دروازہ کھولا، پوچھا اس بچے کا والد کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا والد اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بچے کو 2 3 4 سال پالنا چاہتی ہیں، بدلے میں اس بچے کا والد ہمیں کوئی مال دے گا، کوئی بکریاں، کوئی اونٹ، کوئی سونا، کوئی اس طرح کا، لیکن اگر بچے کا والد سر پر نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ لہٰذا ہم 2 4 سال کے لیے اس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ چلی گئیں اور دائیں آئیں، دروازے پر دستک دی تو اماں آمنہ نے فرمایا
کہ بچہ ہے لیکن سر پر باپ کا سایہ موجود نہیں ہے، چھوڑ کر چلی گئیں اور آئیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ ظاہراً بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دائیں چھوڑ کر گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال پرست دائیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے لیے رب العالمین نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ جن کے ذہن میں پہلے سے ہی مال بیٹھا ہوا تھا ان کو اللہ جل شانہ نے قبول نہیں فرمایا۔ آخر میں آئیں اماں حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنو سعد، سعادت والا قبیلہ، سعادت والے قبیلے کی سعادت مند خاتون، اور یہ اللہ جل شانہ کی توفیق ہے جس کو عطا فرمائے۔ وہ حبشے سے بلال چلے، قدموں میں آئے، کلمہ پڑھے اور جنت کا وارث بن جائے، یہ اللہ کی دین ہے۔ مکہ میں پیدا ہو ابو جہل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا ہو، کلمہ نہ پڑھے، یہ اللہ کی دین ہے۔ یہ اللہ جس کو سعادت عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو پہلے آئیں وہ خالی دامن چلی گئیں، سب سے آخر میں غریب دائی آئی۔ یہ آئی آخر میں اس لیے ہے کہ باقی دائیوں کے پاس سواریاں عمدہ تھیں، اونٹ عمدہ تھے، ان کے اونٹ جلدی جلدی چلتے ہوئے مکہ میں پہنچ گئے، اور یہ جو دائی تھی یہ غریب تھی، اس کی اونٹنی لاغر اور کمزور اور بیمار تھی، چلتی بھی صحیح نہیں تھی، تو یہ 2-4 دن تاخیر کے ساتھ پہنچی ہے مکہ میں۔ اور ان کے ذہن میں تھا کہ مکہ کے سارے بچے پہلے آنے والی دائیاں لے کر چلی گئی ہوں گی، لیکن جو نعمت، جو سعادت اللہ جل شانہ نے کسی کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے لیے بندے کا خود نیک بخت ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ نیک بخت ہوگا اللہ جل شانہ سعادتیں اور نیکیاں اس کے مقدر میں لکھتے جائیں گے، اس کا نصیب پہنچتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب آئے اور نبی علیہ السلام کو یوں اٹھایا اور دیکھا تو اماں آمنہ فرمانے لگیں، ابا جان اللہ جل شانہ نے آج مجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے، اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے پورے مکہ میں نہیں دیکھا، میں نے پورے مکہ میں نہیں دیکھا۔ اور حضرت عبد المطلب اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو نے تو مکہ کے بچے دیکھے ہیں، میں نے شام کے بچے بھی دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت نہ میں نے مکہ میں دیکھا ہے نہ شام میں دیکھا ہے۔ اور جب دائی حلیمہ اندر آئیں، اماں آمنہ انہیں لے کر آئیں تو کمرے میں جانے سے پہلے باتیں ہو رہی ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، حلیمہ اللہ جل شانہ نے مجھے ایسے بیٹا عطا فرمایا ہے کہ اس جیسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے لاپرواہی کے انداز کے ساتھ فرمایا کہ ہر ماں کے لیے، ہر باپ کے لیے اس کی اپنی اولاد اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، تو آپ بھی ماں ہیں تو ماں کے لیے خوبصورت بچہ ہے۔ تو اماں آمنہ فرماتے نہیں، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے بچے دیکھے ہیں، صرف اس لیے بات نہیں کر رہی کہ میرا بیٹا ہے، ہمارا چونکہ تعلق بچوں کے ساتھ ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، کبھی کسی باپ نے یا کسی ماں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ہمارا بچہ کند ذہن ہے، کبھی کسی نے، ماسٹر صاحب بیٹھے نے، کبھی کسی باپ نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ جو بھی آئے گا وہ کہے گا ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے۔ اور جب بھی بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں تو مائیں آ کر کہتی ہیں ہمارا بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بڑا شریف ہے، اور دوسرے بچے نے شیطانی کی ہے، اس کو مارا ہے، اس پر زیادتی کی ہے۔ حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے، حالانکہ شرارتی اس کا اپنا بچہ بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کبھی نہیں کہتے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ ہر ماں کے لیے اس کا اپنا بیٹا سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ایسا خوبصورت بچہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اور اماں حلیمہ جب آئیں
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، رخ انور سے کپڑا ہٹایا اور رسول اللہ کو دیکھا تو اماں حلیمہ فرماتی آمنہ تو نے صرف مکہ کے بچے دیکھے ہیں، میں نے قرب و جوار کے بچے بھی دیکھے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں تم دونوں نے مکہ اور قرب و جوار کے بچے دیکھے، میں نے تو شام کے بچے بھی دیکھے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے بھی بولنے دے۔ جبریل عرض کرتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آمنہ تو نے مکہ کے بچے دیکھے، حلیمہ تو نے قرب و جوار کے بچے دیکھے، عبد المطلب تو نے مکہ اور شام کے بچے دیکھے، میں نے تو مشرق اور مغرب کے بچے دیکھے ہیں، میں نے تو شمال اور جنوب کے بچے دیکھے ہیں، میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہونے والے سارے بچے دیکھے ہیں، ایسا خوبصورت میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ مشیت کہتی ہے تم کیسے دیکھو گے، ایسا خوبصورت میں نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مجھے تیری بکھری ہوئی سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوبصورت بنایا کیونکہ آپ نمونہ بننے والے تھے، آپ اسوہ حسنہ بننے والے تھے، آپ میں کسی قسم کی کمی ہر اعتبار سے آپ علیہ السلام کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا، ہر اعتبار سے۔ جیسے سیرت اعلیٰ ہے ویسے ولادت اعلیٰ ہے، ویسے ہی آقا علیہ السلام کا حسن و جمال اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگیں اماں جان، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا کہ مصر کی نسوانیت جس وقت حسن یوسفی کا نظارہ کرتی ہے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند اور بالا ہے، لیکن ایسا واقعہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ بات سمجھائی؟ یوسف علیہ السلام سے حسن و جمال آقا علیہ السلام کا اعلیٰ ہے، جس کا ادنا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نسوانیت اپنی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہے، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالتی ہے۔ یہاں ہم نے کوئی واقعہ نہیں سنا تو اماں فرماتی ہیں دیکھو لوامی زلیخۃ لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع قلوبہن علی الید، بات سنو، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی حواس کھو بیٹھتی ہیں، ایمان لے کر نہیں آئیں، حواس کھو بیٹھی، ایمان لے کر نہیں آئیں، ایمان لے کر نہیں آئیں۔ لیکن جس نے رخ مصطفیٰ کا نظارہ کیا پہلے ایمان لے کر آیا، پھر انگلیاں کیا ہوتی ہیں گردنیں کٹوا ڈالیں۔ اور اگلی بات فرمائی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹی تھیں، اللہ کی قسم اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتی تو انگلیاں نہیں پھر گردنیں کٹوا ڈالتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ اسی کو اللہ جل شانہ فرما رہے وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ ایک صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا، يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ كَمَا تَلَأْلُوَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا
جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن 14ویں رات تھی، میں نے رسول اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، اور نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا ایک قمیص پہنا ہوا تھا، سرخ رنگ کا۔ نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھ گئے، میں بھی مسجد میں بیٹھ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام اپنا سر مبارک میرے دامن میں رکھ کر، میری گود میں رکھ کر سو گئے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، میری گود میں رسول اللہ کا سر مبارک ہے، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند 14ویں کا چمک رہا ہے۔ میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو یہ بھی چمک رہا ہے۔ پھر میں نے بار بار دیکھنا شروع کیا، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے چاند کو بھی دیکھا، رخ مصطفیٰ کو بھی دیکھا، رخ مصطفیٰ مجھے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اسی کو قرآن کہہ رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ایک صحابیاں ہیں، ان کے بیٹے نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ اماں جان آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت تھے، آقا علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اگر رات کی تاریکی ہوتی اور تم مدینہ منورہ کی گلیوں میں چل پھر رہا ہوتا اور چلتے چلتے اچانک تیرے سامنے رسول اللہ آ جاتے تو تو کہتا کہ لوگوں رات کی تاریکی تھی، اچانک سورج نکل آیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی سے دوسرے صحابی تابعی نے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، کس قدر خوبصورت تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا، جب پیشانی پر پسینہ آتا تو یوں محسوس ہوتا کہ موتی ہیں جو جھڑ رہے ہیں۔ پسینے کے قطرے جب پیشانی سے گرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ موتی گر رہے ہیں نیچے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے تلوار چمکدار ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا مثل السیف بل مثل القمر۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت کو، آپ کے چہرے کی چمک اور دمک کو تلوار کی چمک سے تشبیہ نہ دو۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس قدر خوبصورت بنایا، اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام سے روایات، تفصیلی روایات ہیں، تفصیلی۔ امام ترمذی نور اللہ مرقدہ نے ایک تو جامع ترمذی کتاب لکھی حدیث کی، ایک شمائل ترمذی لکھی جس میں تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لکھا ہے، اور ایک ام معبد ہے، واقعہ آپ نے سنا ہے کئی بار۔ ام معبد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرماتے ہیں مکہ مکرمہ سے چلے، تھوڑے وقت کے لیے ام معبد کے گھر میں قیام کیا، بکری والا واقعہ پیش آیا، دودھ والا برکات، انوارات، تجلیات، سارا واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے آگے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شام کو ابو معبد گھر آیا، ام معبد سے کہنے لگا اللہ والی خیریت ہے، آج گھر کا نقشہ بدلا ہے، آج ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ تو ام معبد نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچا بڑی تفصیل کے ساتھ، آخر میں فرمایا کانا قسیمن کانا وسیمن، وہ آنے والا ایسا تھا جو قسیم خوبصورت تھا، جو وسیم خوبصورت تھا۔ قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ قسیم وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں
جو خوبصورت تو ہو لیکن کسی اعتبار اور زاویے سے کمی موجود ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا خوبصورت ہے، رنگ زیادہ سفید ہے، بڑا خوبصورت ہے، رنگ گندمی ہے، بڑا خوبصورت ہے، ناک بڑی ہے، بڑا خوبصورت ہے لیکن ہونٹ بڑے ہیں. کسی نہ کسی زاویے سے کمی موجود ہو. اور وسیم القسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جس زاویے سے دیکھا جائے، جس اعتبار سے دیکھا جائے اس میں کمی کوئی نہ ہو. تو حضرت ام معبد فرماتی ہیں وہ آنے والا ایسا خوبصورت تھا جسے جس اعتبار سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، جس نظر سے دیکھو، ہر نظر سے خوبصورتی نظر آئے، کمی نظر نہ آئے. تو اللہ جل شانہ نے اسی کے بارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. حضرت حسان بن ثابت نے جب بات کی تو ساری باتیں جو تھیں اس کو ایک جانب، حسان بن ثابت کے کلمات اور جملے ایک جانب. نبی علیہ السلام نے حضرت حسان کو بلایا، منبر پر بٹھایا اور فرمایا حسان میری نعت پڑھو. توجہ ہے، میری نعت پڑھو. حضرت حسان بن ثابت آئے منبر رسول پر. آقا علیہ السلام بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میری آنکھ نے. تو سوال پیدا ہو سکتا تھا ممکن ہے دنیا میں دوسرا موجود ہو لیکن حسان بن ثابت نے نہ دیکھا ہو. اس کا بھی جواب دے دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اس لیے کہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یا رسول اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے لیکن آپ نے عیوب پیدا نہیں کیے، آپ میں نقص پیدا نہیں کیے، آپ میں کوئی کمی پیدا نہیں کی. اور ایسا جملہ بولا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے كَأَنَّكَ گویا کہ پکی بات نہیں بتائی، عقیدہ نہیں بنایا، صرف اظہار محبت کیا ہے، عقیدہ نہیں بتایا. گویا کہ مجھے ایسے لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے. اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ دنیا والے باتیں کر رہے ہیں، انسان باتیں کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام ایسے خوبصورت، ایسے خوبصورت، ایسے خوبصورت. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے طویل حدیث منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تابعین نے پوچھا نا نبی علیہ السلام کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، اعتدال کے ساتھ. اور جب نبی علیہ السلام لوگوں میں چل رہے ہوتے تھے تو سب سے نمایاں محسوس ہوتے تھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بڑی تھیں اور آنکھوں میں جو حلقہ سیاہ ہے وہ گہرائی کے ساتھ سیاہ تھا.
جو سفید ہے وہ گہرائی کے ساتھ سفید تھا۔ نبی علیہ السلام کی پلکیں جو تھیں چلتے چلتے یہاں خم آ جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال کشادہ تھے، اور سر مبارک کے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے۔ نبی علیہ السلام کے یہ سینے پر بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی جس میں بال تھے، باقی جسم پر زیادہ بال نہیں تھے۔ اور نبی علیہ السلام جب چل رہے ہوتے تھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے بلندی پر چڑھ رہے ہیں، جیسے اونچائی پر چڑھ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھے، ریشم سے زیادہ ہاتھ مبارک نرم تھے، نرم۔ اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک صرف نرم نہیں تھے بلکہ اس میں برودت بھی تھی، ٹھنڈک بھی تھی۔ جب کسی کے سینے پہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھنڈک سینے میں محسوس کرتا تھا۔ بلکہ ایک صحابی ہیں، یہ موضوع سے مناسبت نہیں لیکن اس میں صرف واقعہ سنانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ جب فتح مکہ ہوا، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھو۔ اذان پڑھی تو چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے پہلی بار اذان سنی تھی۔ بچوں نے اپنے اس معیار کے مطابق دور کھڑے ہو کر نقل اتارنی شروع کر دی۔ بچے بھی چھوٹے چھوٹے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ ذرا۔ وہ گئے تو باقی سارے بچے بھاگ گئے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں ذرا تھوڑی سی زیادہ عمر کے تھے، وہ کھڑے رہے، صحابہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے۔ آپ نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ تو عرض کیا کہ اگر غلط کام تھا تو آپ کیوں کر رہے تھے، اگر صحیح ہے تو مجھے کیوں پکڑا گیا؟ یہ بڑا معقول جواب تھا۔ نبی علیہ السلام اس جواب سے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہاں کھڑے ہو کے کہہ اذان۔ اب اس نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگلے جملے پر ایمان نہیں تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ یہی تو لڑائی چل رہی تھی، ایمان نہیں تھا تو اس جملے کو آہستہ کر دیا، اس جملے کو کہا آہستہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو آہستہ آواز سے کہا۔ دو بار جب آہستہ کہا تو نبی علیہ السلام نے سنا تو مسکرا دیے۔ نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے آگے بڑھے، ان کے قریب گئے اور ان کے سر پر نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک جو ہے وہ میں نے اپنے پاؤں کے ناخنوں تک محسوس کی۔ اللہ جل شانہ نے سینہ کشادہ کر دیا، ایمان داخل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ پڑھ، دوبارہ۔ تو انہوں نے پھر شروع سے اذان پڑھی۔ اللہ جیسے فجر کی اذان بعض اہل حدیث مساجد میں ہوتی ہے، یہ جو جہاں سے وہ روایت لیتے ہیں وہ حضرت ابو محذورہ کی روایت ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ اذان شروع کی اللہ اکبر سے، پھر ساری اذان اونچی آواز سے پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد بلال مسجد نبوی کا مؤذن ہے، ابو محذورہ بیت اللہ کا مؤذن ہے۔ یہ ساری زندگی اسی ترتیب سے اذان پڑھتے رہے کہ پہلے آہستہ پڑھتے تھے، دوبارہ شروع کر کے اس کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے، بال ساری زندگی ان کے بال بڑے ہوتے رہے، ان کو دھوتے صاف کرتے، اس کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی۔ کسی نے کہا بال کٹوا کیوں نہیں لیتے؟ تو کہا کیسے کٹواؤں، ان بالوں پر رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک نرم بھی تھے اور رسول اللہ کے ہاتھ مبارک میں ٹھنڈک بھی تھی، جس کے اللہ جل شانہ نے اس قدر خوبصورت بنایا۔ آخری بات، یہ دنیا کے لوگ بات کر رہے ہیں
بہت سارے صحابہ، عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، مجھے پتہ چلا نبی آخر الزماں آ گئے ہیں، میں تحقیق کے لیے مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا، میں مسجد میں داخل ہوا، سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے جو ہی آپ کے چہرے کو دیکھا میں نے دل میں یقین کر لیا ایسا خوبصورت چہرہ صرف سچے بندے کا ہی ہو سکتا ہے، چہرے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ بہت سارے صحابہ کی مثال، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو سورجوں کا تذکرہ کیا، دو سورج، ایک سورج کو بتایا وجعلنا سراجا وہاجا کہ لوگوں یہ جو روزانہ سورج نکلتا ہے آسمان کا سورج، اس کو بھی سراج کہا، لیکن سراجا وہاجا چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا سورج۔ رسول اللہ کو بھی قرآن نے کہا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، وہ سراجا وہاجا، یہ سراجا منیرا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جو سورج ہے جب رات آ جائے، رات آ جائے تو لوگ رات کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے کبھی بتی جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، لائٹیں چلاتے ہیں، لیکن رات کا اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ روشنی کا انتظام کر، پھر آسمان پر ایک تارہ نکلتا ہے، روشنی دور نہیں ہوتی، دوسرا تارہ نکلتا ہے، روشنی دور نہیں ہوتی، تیسرا نکلتا ہے، پورا آسمان ستاروں سے بھر جاتا ہے، روشنی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ پھر چاند نکلتا ہے اور 14ویں کا چاند، کچھ روشنی ملتی ہے لیکن اندھیرا دور نہیں ہوتا۔ پھر اللہ جل شانہ کو انسانیت کی حالت پہ ترس آتا ہے اور مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ سارے اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا یہ آسمان کا سورج ہے، آسمان کا سورج ہے اور فلک کا سورج ہے، جب یہ نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ دنیا میں جہالت آئی، دنیا میں ضلالت آئی، دنیا میں گمراہی آئی، راستے دب گئے، انسانیت دب گئی، تو اللہ جل شانہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی اور رسول بن کر آنے والے نوح علیہ السلام آسمان نبوت پر ایک ستارہ بن کے چمکے، روشنی ہوئی لیکن تاریکیاں دور نہیں ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ستارہ بن کے آئے، ابراہیم علیہ السلام ستارہ بن کے آئے، موسیٰ علیہ السلام ستارہ بن کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام ستارہ بن کے آئے۔ اس سے کچھ روشنی ملی لیکن انسانیت کی اس پیاس کو نہیں بجھایا گیا جس تاریکی میں وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اللہ جل شانہ کو ترس آیا تو رب العالمین نے پھر سراجا منیرا، اس سراج کو، اس روشنی کو نمودار کیا۔ جب وہ نکلتی ہے، جب وہ روشنی آئی تو اللہ جل شانہ نے صرف فضاؤں کو نہیں لوگوں کے سینوں کو بھی روشن کر دیا۔ تو عام لوگوں نے رسول اللہ کے حسن و جمال کو تشبیہ دی صرف چاند کے ساتھ، اللہ نے تشبیہ دی آسمان کے سورج کے ساتھ، اور پھر قسم اٹھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔